ایک بزنس ہے، ایک اسٹریٹجی پہ چل رہا ہے، آپ آل ٹوگیدر ایک سیکنڈ میں ساری اسٹریٹجی چینج کرتے ہیں، تو بزنس کے ساتھ کیا ہوگا وہی پاکستان کے ساتھ ہوا ہے۔ اور ابھی جو یہ حالات ہو گئے ہیں ہمارے پاس، ابھی 1.2 بلین ہم نے دینا ہے چائنا کا اگلے مہینے میں، ہمارے پاس ایک ٹوٹی کوڑی نہیں ہے۔ پہلے سعودیہ کو ہم نے پیسے دینے تھے، ہم نے چائنا کے پرائیویٹ بینک سے 14% انٹرسٹ پہ پیسے لے کے دیے، اس کی بھی واپسی کے ٹائم اب نزدیک آ گیا ہوا ہے۔ پاکستان میں جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے سی پیک کی، اس کے اوپر جو سا یہ بینکوں کے لون ہے، چائنیز بینکوں کے لون ہے، چائنیز کمپنی نے لیے ہیں، ان کی واپسی شروع ہو گئی ہے، اور پروجیکٹ یہاں پہ شروع ہی نہیں ہو سکے۔ اور اگر شروع ہوئے بھی ہیں تو جو پاور پروجیکٹ ہیں وہ اپنی فل کیپیسٹی پہ چلے ہی نہیں ہے، کچھ چلیں گے کچھ ارن کریں گے تو بینک کو لون واپس جائے گا اور انٹرسٹ جائے گا یا پروفٹ جائے گا۔ سمتھنگ ایلس جی سر۔ وہ ڈیفینیٹلی ویکنس سمجھ رہے ہیں۔ ایک تو اکنامیکل بہت ویک ہو گئے ہیں، ہم افغانستان سے بھی نیچے چلے گئے ہیں، ہم تو نیپال برما سے بھی نیچے چلے گئے ہیں۔ دوسرا جو یہ تماشے ہو رہے ہیں وہ اس کو مذاق میں لے رہے ہیں اور وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں اس پہ۔ یہ پاکستان وہ تھا جو ہم نے انڈیا کو کبھی کھانسنے نہیں دیا اپنے سامنے، کتنا بڑا ہے ہم سے، لیکن ہم اس کے ساتھ 1 to 1 کھڑے ہوتے تھے۔ آج افغانستان ہمیں باتیں کرتا ہے، آپ نے دیکھا نہیں پچھلی طالبان آئے ہیں جب یہ ہمارے ساتھ کر کے رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں۔ تو آج یہ بنگلہ دیش جو ان سے بیچارے بڑے بول ہم نے بولے ہوئے ہمارے سامنے آئے، وہ ہم سے آگے نکل گئے۔ ان کا ٹکا دیکھیں کدھر گیا، ہم یہاں کہتے تھے بندے کو اگر تو ٹکے دا بندہ نہیں، آج دیکھیں وہ ٹکا جو ہے وہ ہمارے روپے کو کہاں چھوڑ کے کہاں سے کہاں نکل گیا۔ 86 87 کی بات ہے، میرا کوئی تعلق تھا اس وقت انڈیا سے، تو انڈین روپی 86 پیسے کا ہوتا تھا، 86 پیسہ ہم دیتے تھے تو 1 روپیہ آتا تھا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ہم کہاں چلے گئے، ہم 2 روپے سے زیادہ دیتے ہیں تو 1 انڈین روپیہ آتا ہے۔ اور جو کمپیریزن آتے ہیں ہماری گورنمنٹ کی طرف سے، وہ یہ تو آتا ہے کہ پاکستان میں پیٹرول سب سے سستا ہے، لیکن وہ ہمارے کرنسی کی بات نہیں کرتے کہ ہماری کرنسی ان کے کتنے برابر ہے۔ لیکن اگر یہ کرنل صاحب یہ جو مذاق کرتے ہیں قوم کے ساتھ کہ جناب دیکھیں امریکہ میں اتنا مہنگا پیٹرول ہے، یورپ میں، تو ان کو عوام کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کریں کہ بھائی پھر اسی طرح ڈالر میں تنخواہ بھی دو نا، اگر آپ مہنگا ہے یا سستا ہے۔ اور پھر ہمارے جو سیکریٹری خارجہ ہیں وہ جھوٹ اس طرح بولتے ہیں کہ انڈیا میں بیٹھ کے جو سیکریٹری خارجہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ وسیع البنیاد اور پائیدار تعلقات کے خواہاں نہیں ہیں، اور یہ ہمارے جو وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی وہ ہمارے ساتھ جو ہے تعلقات کے خواہاں ہیں۔ یہ جو ڈیول پرسنالٹی اور اتنا جھوٹ حکومتی سطح پر آ گیا۔ پھر آپ نے ابھی باتوں باتوں میں ایک چیز کہی کہ عمران خان کو آپ نے کہا کہ یہ ایک ایسا وزیر اعظم ہے جس نے یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے برابر کے شریک ہمارے باجوہ صاحب نہیں ہیں کیا؟ چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب کو تاریخ میں اس نام سے یاد نہیں کیا جائے گا کہ انہوں نے ایک ایسے بندے کو لا کے بٹھا دیا جس نے 3 سال میں پاکستان کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں۔ یہ ذمہ داری ان کے پاس جائے گی ڈیفینیٹ۔ تاریخ بڑی بے رحم ہوتی ہے، تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی۔ میں نے صدر ضیاء صاحب کے ساتھ کام کیا، انتہائی نیک آدمی تھے، اللہ کے ولی تھے، ان کی شخصی خوبیاں اتنی زیادہ تھی کہ میں بیان کرنا شروع، جب شہید ہو گئے ان کی فیملی کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا پاکستان میں، ایک گھر نہیں تھا جہاں وہ سر چھپائے، ایک جو ابائی گھر تھا وہ چھوٹے بھائی کو دے چکے تھے۔ اتنا نیک اتنا شریف آدمی تھا، اس کا کرپشن سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن آج تاریخ کس نام سے یاد کرتی ہے؟ ظالم کے نام سے۔ ہماری جو تاریخ آئے گی وہ آنے والی لکھے گی وہ نیازی کو۔ تو آج بھی نا ہم سمجھدار ہو گئے ہیں، پاکستانی قوم سمجھ گئی ہے، اس کو عقل آ گئی ہوئی ہے۔ آج جب وہ کہتے ہیں نا کہ انڈیا میں 130 روپے ہے تو ہمارا تو 128 روپے پیٹرول، تو ہمارا ایک عام بچہ کہتا ہے کہ جی انڈیا کا 130 روپے ہمارے 65 روپے بنتے ہیں، ہم 65 روپے دینے کو تیار ہیں۔ وہ تو 130 نہیں ہے، وہ تو ہمارے 130 بنتے ہیں تو ان کے تو 65 روپے ہیں، مطلب ہم 65 دیں گے تو ان کا 130 آ جائے گا۔ اسی طرح جب وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ تو $2 کا، تو فوراً ہمارا بچہ بھی حساب لگا کے بتا دیتا ہے کہ $2 تو 340 روپے بنتے ہیں، $1 تو 172 روپے بنتے ہیں۔ یہ گورنمنٹ نا بیوقوف ہے، اور یہ وہ بیوقوف ہے جو سب کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ یہ چھانسا کرتی ہیں یہ اور اچھا لفظ ہے۔ قوم جھانسے میں نہیں آتی، اب قوم کے پاس اویئرنیس آ گئی ہوئی ہے۔ ایک زمانہ تھا اخباروں کا ٹائم ہوتا تھا، ایک دن اخبار میں بہت بڑی بریکنگ نیوز چھپتی تھی، اگلے دن ایک چھوٹی سی لائن آ جاتی کہ نہیں یہ خبر غلط ہے، یہ تو میں نے کہا ہی نہیں۔
اب وہ ٹائم نہیں ہے. اب جو بات ہے وہ کل میں آپ کو کہوں میں نے یہ تو کہا نہیں تو ابھی نکال کے لگا دیں گے آگے کی. اب وہ میں آپ سے وسیم صاحب، راجہ وسیم صاحب، کرنل ریٹائر راجہ وسیم صاحب، آپ سے ایک کویشچن کرنا چاہ رہا ہوں، اور بڑا امپورٹنٹ دفاعی کویشچن ہے یہ، کیونکہ مجھ سے اکثر لوگ کرتے ہیں. وہ یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی حاضر سروس افسران اس وقت پاکستان کے سول اداروں پہ تعینات ہیں، چیئرمین، ڈائریکٹر، آپ اس کے سی ای او بن کے، چاہے وہ پاکستان کی قومی ایئر لائن ہو، اسٹیل مل ہو، وابڈا ہو، آپ سروے ہو، آپ یو جسٹ نیم اٹ، اور اس میں ایک نہ ایک لیفٹیننٹ جنرل بٹھایا ہوا ہے اور حاضر سروس ہیں. ہم نے اپنے آپ کو سویلین افیئرز میں، کار حکومت میں اتنا انوالو کر لیا ہے کہ کل کو اگر کار حرب میں، میدان جنگ میں اترنا پڑے تو دشمن کا شاید مقابلہ کرتے ہوئے ہمیں مشکلات پیش آئیں گی، چلنے میں بھی مشکلات پیش آئیں گی. ہم نے اپنا اتنا وزن بڑھا لیا ہے. ڈو یو تھنک دیٹ کرنٹ پوزیشن آف دا آرمی از ان اے اسٹیٹ کہ وہ کسی کے ساتھ فائٹ کر سکے، کسی کو فائٹ دے سکے؟ یہ بھی نا بڑا دکھتا ہوا موضوع ہے. ہم اس پوزیشن میں اس وقت نہیں ہیں. ہم تو اس وقت اپنی فوج اٹھا کے بارڈر پہ لے جانے کی پوزیشن میں نہیں. لڑنا تو بات کی بات ہے. اور یہ جو ان سے نا ہر ادارے میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، تو جب 30-35 آدمی مل کے سارے سسٹم کنٹرول کر رہے ہوں، اور باقی جو لوگ ہیں وہ ہم کہتے ہیں ڈسپلن کی وجہ سے میں مجبور ہوں کہ میں نے اپنے باس کی بات ماننی ہے. جنرل اورنگزیب صاحب چند دن پہلے ایک ویڈیو آئی ہوئی تھی جس میں جو گئے تھے نواز شریف کو گن پوائنٹ پہ استعفیٰ دینے، انہوں نے کہا جی میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے تو مشرف نے کہا میں چلا گیا. جنرل محمود صاحب بھی ایسی باتیں کرتے ہیں ملتی جلتی. تو یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، یہ اس کے علاوہ نا لوگوں کو oblige کرنا ہوتا ہے. کچھ لوگ تو ڈسپلن میں آپ کے ساتھ آئیں گے، کچھ لوگ ہیں جو ان کو ڈسپلن میں رکھیں گے، ان کو آپ کو oblige کرنا ہے. کسی کو ریلوے دینی ہے، کسی کو اسٹیل مل دینا ہے. ایک صاحب تھے وہ بڑے سخت مخالف تھے اس فوجی رجیم کے، باجوہ صاحب کے، وہ بھی ایک جنرل تھے، سرونگ جنرل تھے. تو انہیں پہلے کچھ عرصہ غائب کیا، سافٹ ویئر ٹھیک کیا، اس کے بعد وہ واپس آ کے انہوں نے جرنیلی بھی پوری کی. اسے بتایا گیا کہ یار تمہارے ساتھ رہے گا تو موجیں کرے گا، تو کن چکروں میں پڑا ہوا ہے. تو اس کے پاس ایک پورا ایک ونگ تھا ہماری فوج کا، اس ونگ کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو oblige کرنا ضروری تھا. تو وہ آج کل ایک سعودیہ میں سفیر لگا، وہ بھی جنرل، یہ وہی جنرل جس کا نام دیا جاتا تھا آرمی چیف کے ایکسٹینشن کیس میں کہ وہ اس کے پیچھے ہے، فلانا پیچھے ہے، فلانا پیچھے ہے. وہ مینج کر لیا اس کو. اب کسی کو سفیر بناتے ہیں، کسی کو مشیر بناتے ہیں، کسی کو ادارہ دیتے ہیں. وہ بہت مستی کرتا ہے باقی کی لائف، وہ اس کو مینج کر لیتے ہیں. کسی کو ڈسپلن کے نام پہ کرتے ہیں، نیچے والے ویس بھی ہو جاتے ہیں. بڑے والوں کو مینج کرنا پڑتا ہے، ان کو ان کے بھانجے بھتیجوں بھائیوں شائیوں کو نوکری دینی پڑتی ہے. اور ان کو پوری ایک اسٹیل مل دے دیا ہے ایک جنرل بریگیڈیئر شجاع صاحب کو، تو وہ اپنی پوری فیملی کو oblige کر رہے ہیں. وہاں جب کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا تو انہوں نے اسکریپ بیچا ہے. جب اسکریپ بھی سارا بک گیا تھا انہوں نے درخت کاٹ کے بیچ دیا، ہزاروں درخت ہیں وہاں لگے ہوئے. تو وہ اب وہ اپنی قیمت لے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کام کیا ہوا اس رجیم کے لیے، ان کو لانے کے لیے، ان کو پلاٹ کرنے کے لیے. اسی طرح جو صاحبان باقی ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے وہ اپنا حق کی محنت وصول کر رہے ہیں، اور وہ اسی لیے ان کے ساتھ تھے. وہ کوئی ان کی رشتہ داری میں یا ان کے ساتھ کوئی وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنا پرسنل بینیفٹ لے رہے ہیں. اچھا کرنل صاحب، ایک چیز ہے، ابھی آپ نے اسٹیل مل کا نام لیا تو میں ایک اسٹوری پہ کام کر رہا ہوں. ابھی اتفاق سے آپ آ گئے ہیں سامنے تو میں آپ سے بھی پوچھ لیتا ہوں کہ کراچی کے اندر جو کالجز ہیں اور اس طرح کے ادارے ہیں اسپورٹس کے، اس پہ پچھلے 30 سال سے جو ہے جو وہاں رینجرز آئی ہے، اس نے شروع میں تو تھوڑا سا قبضہ کیا تھا، لیکن اب جیسے کراچی یونیورسٹی کے جو پروفیسرز کے گھر ہیں اس پہ تقریباً 80% ان کا قبضہ ہے. میں قبضہ ہی کہوں گا اس پہ کیونکہ آئین میں اس کی اتنی زیادہ تو اجازت نہیں ہے. اسی طرح کچھ انسٹیٹیوشن ایسے ہیں جس پہ مستقل ان کا قبضہ ہے جو کہ وہ نہیں وہ کرتے چھوڑتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا اتنے عرصے تک آپ کسی شہر میں جا کر اس طرح اپنا قبضہ مافیا بڑھا دیں تو کیا کہ لوگوں میں نفرت نہیں پھیلے گی؟ کیا کراچی کے اندر اب صرف اردو اسپیکنگ ہی نہیں بلکہ پنجابی، پٹھان، سندھی سب رہتے ہیں، تو کیا ان کے جس طرح میں باتیں کرتا ہوں تو میں جب ان سے باتیں کرتا ہوں تو ایک نفرت کریٹ ہو رہی ہے کہ اگر کرکٹ کا میچ کھیلنا ہے تو جب تک وہاں کا
DG इजाजत नहीं दे या जो भी ऑफिसर है, उस वक्त आप क्रिकेट का मैच भी नहीं खेल सकते उस जगह। हॉकी का टूर्नामेंट जो है वो DG रेंजर्स करा रहे होते हैं। तो क्या ये सब चीजें डाउनफॉल है, मतलब कि आने वाले दिनों में इसका भी खुमियाजा भुगतना पड़ेगा इन डिपार्टमेंट्स को? एक टाइम था जब रेंजर आई थी कराची में, उस वक्त जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, जिस तरह स्नैचिंग हो रही थी, स्ट्रीट क्राइम हो रहा था, लोगों ने वेलकम किया था, लोग प्यार करते थे। बिल्कुल। अच्छा हो गया, उसके बाद वो वहाँ बैठ गए। और ये ना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं है, ये वो पुलिस का काम है। अब ये पुलिस का काम कर रहे हैं, और ये जो आपने काम गिनवाए ये तो कर रहे हैं, इसके अलावा पानी भी वही मैनेज कर रहे हैं, कब्रिस्तानों को भी वही मैनेज कर रहे हैं, और बहुत सारी जगहों पे आप उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते। पूरी कौम को पता था, इनके जो सहूलतकार हैं उनको नहीं पता था, इनको लाने वालों को नहीं पता था, पता उन्हें भी था उनका क्या मकसद था। अब कोई लोग इसके अंदर बहुत सारी करते हैं, वो कहते हैं कि जितनी तबाही इस न्याजी हुकूमत ने की है, इतनी तो हमारी मोदी और इसराइल मिलके नहीं कर सकते थे। वो कहते हैं कि ये न्याजी तो ये कर ही नहीं सकता था अगर इसके पीछे वाली सपोर्ट ना होती। इसके वजह से आज फौज के ये हालात है कि हम अपना इंट्रोडक्शन किसी को नहीं देते कि मेरा ताल्लुक फौज से है। जो जानते हैं वो जानते हैं, बाकी हम किसी को बताते नहीं है। एक टाइम था कुछ अर्सा पहले कि बड़े फख्र से, बड़ी इज्जत से हम बताते थे, लोग रिस्पेक्ट देते थे। अब हमें कहते हैं नहीं यार तुसी भी चोर ही हो, डाकू ही हो, तुसी चोर डाकू ले आके बात है। कल एक फेक कॉल चल रही थी, उसमें ये था कि इमरान न्याजी साहब फौत हो गए, और वो एक साहब थे, ये कॉल लेके जाते थे गाँव में लोगों के पास कि सुना जी ये हो गया, तो लोग झोलियां उठा उठा के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते थे, जान छुटी सारी। आज वो सोशल मीडिया पे वो मैंने देखा था आज सुबह, ख्वातीन है, बूढ़ी बुजुर्ग हैं, बूढ़े बापे हैं, वो झोलियां उठा उठा के अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे हमारी जान छुटी। ये मामला कभी नहीं आया था। और जो आज हमारी फौज का हाल हो गया है, पाकिस्तान में आपको पता है 40 साल तकरीबन फौजी गवर्नमेंट रही है, अयूब साहब रहे हैं, यहिया खान रहे हैं, ज़िया साहब रहे हैं, मुशर्रफ साहब रहे हैं, कभी डायरेक्ट मार्शल लॉ लगा के फौज पाकिस्तान में इतनी बेतौकीर नहीं हुई, इतनी बेवकत नहीं हुई जितनी आज बगैर मार्शल लॉ लगाए हो गई है। कोई आदमी हमें सीधे में बात ही नहीं करता, फौजों को ऐसे समझा जाता है जैसे अछूत है यहाँ के, कोई लिफ्ट ही कोई नहीं कराता, और फौज को जिम्मेदार समझा जाता है। अब ये जो बात इस वक्त हो रही है, जो उनसे वो हम कहते हैं बुजुर्ग फैसला करेंगे, तो बुजुर्ग CCC वाले, उन्होंने लास्ट मीटिंग में आर्मी चीफ बाजवा साहब को ये कहा है कि हमने क्या किया है, हर आदमी उठ के हमें गाली दे रहा है, हर आदमी उठ के हमें बातें कर रहा है, हमने क्या किया है, और आपने जो किया इसको समेटो। ये वो जो समेटो का लफ्ज है ना, उसके ऊपर ये सब कुछ हो रहा है, समेटा जा रहा है वहां से। और ये एक ना एक गैर फितरी सा सिस्टम था जो पाकिस्तान में चला। ये भी अजीबोगरीब एक हादसा दुनिया की तारीख में याद रखा जाएगा कि पाकिस्तान में एक ऐसा आदमी भी आया था, और वो एक लंबी तारीख लिखी जाएगी इसकी, जो न मोहम्मद शाह रंगीला भी लोग भूल जाएंगे, वो हलवा पकाने वाला ही भूल जाएंगे, उधरी वाला ही भूल जाएंगे कि कहाँ से आया, कौन सा हुमा इसके सर पे बैठा और कैसे बन गया, इसने किया क्या एक एटॉमिक पाकिस्तान सबसे बड़ी इस्लामिक स्टेट के साथ, और किस हालत में उसको ले गया। तो इसमें जिम्मेदारी फौज की आती है। सच्ची जो सी बात है कि उन्होंने उनका इशू था लास्ट